السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ میں محمد امتیاز پلاموی۔ معزز ناظرین، بریلی مذہب سے تعلق رکھنے والے خطبہ اس قدر غیر محتاط اور بے خوف ہو چکے ہیں کہ اللہ کی پناہ۔ ابھی سنیں آپ کہ ایک بریلی مذہب سے تعلق رکھنے والا نیپالی خطیب ہے، کس طریقے سے چیخو پکار کر کے ایک اپنے بریلی مذہب کے علامہ کا نام لے رہا ہے اور بتا رہا ہے کہ یہ نام جو ہے کسی عام کم پڑھے لکھے عالم کا نام نہیں ہے، بلکہ نیپال کے سب سے بڑے عالم غیب کا نام ہے، اور یہ کہہ کر خوب چلا رہا ہے، اور جتنے پر اسٹیج میں بیٹھنے والے ہیں سب واہ واہ کہہ رہے ہیں، خوب نعرے لگا رہے ہیں۔ پہلے آپ اس کلپ کو سماعت فرمائیں، اس کے بعد انشاءاللہ مزید تفسیر ہوگا۔ شیر نیپال کم پڑھے لکھے عالم کا نام نہیں، بلکہ نیپال میں سب سے بڑے عالم غیب کا نام شیر نیپال۔ نعرہ تکبیر، نعرہ رسالت، مسلک اعلی حضرت فیضان حضور شیر نیپال، یادگار حضور شیر نیپال، فیضان حضور برکاتی میاں حضرت علامہ مفتی غلام گیلانی حضری۔ معزز ناظرین، آپ نے سنا اور دیکھا کہ کس طریقے سے یہ خطیب علل اعلان یہ جملہ استعمال کر رہا ہے کہ نیپال کے سب سے بڑے عالم غیب، اور اس جملے کے بعد نعرے بھی لگ رہے ہیں اور کسی کو چوں چرا کرنے کی ہمت نہیں۔ کوئی شخص، کوئی بھی عالم خطیب ایک لفظ بولنے کو تیار نہیں ہے، نہ تو کوئی تنبیہ کرنے والا، نہ گرفت کرنے والا، نہ کوئی روکنے ٹوکنے والا، نہ کوئی راستہ بتانے والا، کوئی کچھ نہیں۔ جو چاہو بک دو اور نعرہ تکبیر، نعرہ رسالت لگ جائیں گے، واہ واہ ہو جائے گی۔ یہ خطیب یہ ثابت کر رہا ہے کہ نیپال میں عالم غیبوں کی فیکٹری لگی ہوئی ہے، وہاں جتنے مولانا ہیں وہ سب کے سب عالم غیب ہیں، اور جن مولانا کا نام انہوں نے لیا ہے وہ سب سے بڑے عالم غیب ہیں۔ بتائیے، جس کو چاہے عالم غیب کہتے ہیں، جس کو چاہے کچھ بھی کہتے ہیں، سب سے بڑے عالم غیب، یعنی چھوٹے چھوٹے عالم غیب بہت سارے ہیں نیپال میں، ان تمام کے بڑے عالم غیب یہ ہیں۔ یا یہ کہہ لیجئے کہ سب سے بڑے عالم غیب حضور پاک صلی اللہ علیہ وسلم کو ہی تو عالم الغیب مانتے ہیں، حضور کو عالم غیب کہتے ہیں، اور یہ دعویٰ کر رہے ہیں کہ سب سے بڑے عالم غیب ہیں۔ اس سے تو یہ بھی نکل سکتا ہے کہ حضور پاک صلی اللہ علیہ وسلم سے بڑے عالم غیب مان رہے ہیں۔ امید ہے کہ بریلی مذہب سے تعلق رکھنے والے یوٹیوبروں نے، خطیبوں نے اس پر ایکشن لیا ہوگا اور اس پر کچھ باتیں کہی ہوں گی، لیکن خدا جانے کون کہا، اب تک تو ایسی خبریں آئی نہیں ہیں۔ اگر آئی ہوں گی تو اچھی بات ہے، ان کی مخالفت ہونی چاہیے، اس پر تنبیہ ہونی چاہیے، تبصرے ہونے چاہیے۔ ایسے خطیبوں پر لگام لگانے کی ضرورت ہے کہ اپنی زبان کو لگام دو۔ انسان ہے، غلطی ہو جاتی ہے، لیکن اس پر واہ واہی کرنا، نعرے لگانا، یہ غلط بات ہے، تنبیہ ہونی چاہیے۔ اب تنبیہ کے بجائے اس کا حوصلہ بڑھا رہے ہیں، بالکل غلط ہے۔ ویسے اس سلسلے میں آپ حضرات کی کیا رائے بنتی ہے کمنٹ باکس میں ضرور لکھیں، پسند آئے تو لائک کریں، خوب شیئر کریں۔ شکریہ، جزاک اللہ۔ السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔